جی، تعلم داخلی عمل ہے۔ ہم کسی مہارت کے سیکھنے کے لیے اس وقت تیار ہوتے ہیں جب ہماری نیت ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے۔ جب نیت اور ارادہ ہوتا ہے، اس کے بغیر ہم کوئی مہارت جو ہے وہ نہیں سیکھ سکتے۔ اس لیے تعلم داخلی عمل ہے، کیونکہ تعلم یا آموزش میں نیت اور ارادہ کا کردار بہت اہم ہے، اور نیت اور ارادہ جو ہے یہ ایک داخلی عمل ہے۔ اس حوالے سے تعلم داخلی عمل ہے۔ نیت اور ارادے کے بغیر جو چیزیں ہم سیکھتے ہیں وہ دیر پا اور مستقل نہیں ہوتی، تھوڑی دیر تک وہ ہمیں یاد رہتی ہیں، اس کے بعد بھول جاتی ہیں۔ مثلاً امتحان کے دنوں میں آپ جو سبق یاد کرتی ہیں، جو چیزیں آپ کو جلدی یاد ہو جاتی ہیں اور دیر تک یاد رہتی ہیں، اس کے پیچھے آپ کی نیت اور ارادہ ہوتا ہے کہ ہم نے امتحان میں پاس ہونا ہے۔ عام زندگی میں ہمیں سبق اتنی جلدی یاد نہیں ہوتا، یاد ہو جاتا ہے تو جلدی بھول جاتا ہے، تو اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری نیت اور ارادے میں کہیں کجی واقعہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے بیٹا تعلم ایک مسلسل عمل ہے۔ تعلم زندگی پر محیط عمل ہے، پوری زندگی پر چھایا ہوا عمل ہے۔ اس عمل میں کہیں کوئی وقفہ نہیں ہے۔ تعلم کی یہ زنجیر زندگی کے آغاز سے شروع ہو کر زندگی کے انجام تک چلتی ہے۔ آموزش کے عمل کا نہ تو کوئی آغاز ہے اور نہ ہی کوئی اختتام۔ کسی فرد کی ساری زندگی سیکھے گئے تجربات، مشاہدات، مہارتوں اور رویوں کا مجموعہ ہے۔ تو بیٹا تعلم ایک مسلسل عمل ہے کہ ہم اپنی زندگی کے آغاز سے لے کر اپنی موت تک ہم سیکھتے رہتے ہیں۔ ہماری زندگی ہر لحظہ جو ہے، ہر لمحہ جو ہے وہ ہمیں زندگی میں نت نئے تجربات سے واسطہ پڑتا ہے۔ ان تجربات کے نتیجے میں ہمارے کردار میں تبدیلی واقعہ ہوتی ہے، ہماری طرز فکر میں تبدیلی واقعہ ہوتی ہے، ہماری شخصیت میں تبدیلی واقعہ ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے تعلم جو ہے یہ ایک مسلسل عمل ہے، پیدائش سے موت تک جاری رہنے والا عمل ہے، کیونکہ انسان شعوری طور پر، لاشعوری طور پر، غیر شعوری طور پر کچھ نہ کچھ ہر لمحہ سیکھتا رہتا ہے، اور سیکھے ہوئے کے نتیجے میں اپنے کردار میں تبدیلی جو ہے وہ لاتا رہتا ہے۔ اس کے بعد ہے بیٹا تعلم نمو ہے۔ نمو بڑھنے والا عمل ہے، بڑھوتری کا عمل ہے۔ تعلم ایک نموئی عمل ہے۔ اس کے ذریعے فرد میں جذباتی، وقوفی، ذہنی اور سماجی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ یہ تعلم ہی ہے جو افراد کے رویوں، رجحانات، انداز فکر اور سماجی عادات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو تعلم نموئی عمل ہے، کیونکہ جب ہم کوئی مہارت، کوئی فن، کوئی علم سیکھتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہماری جو انداز فکر ہے، ہمارا جو طرز عمل ہے، اس میں تبدیلی واقعہ ہوتی ہے۔ تو فرد کے جو جسمانی لحاظ سے، جذباتی لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے اور سماجی لحاظ سے سیکھی گئی مہارتوں کے نتیجے میں فرد کی ان تمام پہلوؤں میں تبدیلیاں وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ تعلم جو ہے ایک نشو و نما پانے والا عمل ہے، ایک بڑھنے والا عمل ہے۔ تعلم جو ہے یہ کبھی رکتا نہیں ہے، تعلم جو ہے یہ مسلسل جاری رہتا ہے۔ ہمارے سیکھنے کا عمل جو ہے وہ جاری رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، اور اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے تجربات جو ہے زندگی کے ساتھ ساتھ وسیع اور گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بیٹا تعلم ایک تدریجی عمل ہے۔ تو یہ آپ نے تھرڈ لائن کے اینڈ سے کرنا ہے۔ ایک پودا بتدریج نمو پا کر سایہ دار درخت بنتا ہے۔ ایک بچہ بتدریج بالیدگی حاصل کر کے مضبوط انسان کے روپ میں ڈھلتا ہے۔ اسی طرح فطرت کی تقلید میں تعلم کا عمل بھی بتدریج نمو پاتا ہے۔ آموزش کے عمل کے نتیجے میں ترتیب وار تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ تو تعلم جو ہے اس میں بھی تدریج ہوتی ہے۔ ہم نے جو مہارت سیکھنی ہے، جو ہم نے فن سیکھنا ہے، جو علوم، جو نظریات ہم نے سیکھنے ہیں، وہ ہم ایک دم سے نہیں سیکھ لیتے، بلکہ سیکھنے کا عمل جو ہے یہ درجہ وار بڑی ترتیب کے ساتھ سر انجام پاتا ہے۔ مثلاً بچہ جو ہے وہ پہلے غوں غاں کرتا ہے، اس کے بعد وہ ایک آدھ بامعنی الفاظ بولنا سیکھتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ ان الفاظ سے پورے جملوں پر آتا ہے۔
تو اسی طرح بچہ جب لکھنا سیکھتا ہے تو پہلے وہ الٹی سیدھی لائنیں لگاتا ہے، آہستہ آہستہ وہ الف کو لکھنا سیکھتا ہے، بے کو لکھنا سیکھتا ہے۔ ایک دم سے بچہ ہاتھ میں جب اس کو کاغذ اور پینسل دی جاتی ہے تو وہ ایک دم سے لکھنا نہیں سیکھ جاتا، بلکہ سیکھنے کا عمل جو ہے یہ بہت آہستہ آہستہ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ کوئی بھی مہارت، کوئی بھی علم، کوئی بھی فن سیکھتے ہوئے ہمیں تدریجی عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہم ان چیزوں کو سیکھنے میں درجہ بدرجہ ہم وہ چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے تعلم ایک تدریجی عمل ہے۔ لاسٹ ون ہے جی، تعلم ذہنی سرگرمی ہے۔ تعلم ایک ایسی سرگرمی ہے جس میں فرد کی ذہنی صلاحیتیں متحرک طریقے سے شرکت کرتی ہیں۔ یہ ہمارا عام مشاہدہ ہے کہ گاڑی چلانے اور کمپیوٹر آپریٹ کرنے کے لیے ذہنی توجہ ضروری ہے۔ وقوفی صلاحیتوں کے اطلاق کے بغیر کوئی فرد کچھ بھی نہیں سیکھ سکتا۔ تو تعلم ذہنی سرگرمی ہے۔ کوئی بھی مہارت، کوئی بھی فن سیکھنے کے لیے ہمیں اپنی ذہنی صلاحیتوں کو متحرک کرنا پڑتا ہے۔ ذہنی صلاحیتوں کو متحرک کیے بغیر ہم کوئی فن، کوئی علم، کوئی مہارت جو ہے وہ نہیں سیکھ سکتے۔ ذہنی صلاحیتوں کے اطلاق کے بغیر فرد کچھ نہیں سیکھ سکتا۔ سادہ اس نے کام سیکھنے ہیں یا پیچیدہ کام سیکھنے ہیں، اس نے کوئی ایسی مہارت سیکھنی ہے جس میں اس کے جسمانی اعضاء جو ہے وہ حرکت کرتے ہیں، اس مہارت کو سیکھنے کے لیے بھی اسے ذہنی صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً فرد نے سائیکل چلانا سیکھنا ہے تو یہ نہیں ہے کہ فرد جو ہے وہ اپنے جسم کو حرکت میں دے گا، سائیکل پر بیٹھے گا اور سائیکل چلانا سیکھ لے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس میں اس کی ذہنی صلاحیتیں بھی شامل ہوں گی۔ ذہنی صلاحیتوں کو اور جسمانی اعضاء کے تال میل کے بغیر وہ سائیکل چلانا نہیں سیکھ سکتا۔ اس لیے کسی بھی مہارت، کوئی بھی فن، کوئی بھی علم، کوئی بھی نظریہ اس نے سیکھنا ہے، اسے اپنی ذہنی صلاحیتوں کو متحرک کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس حوالے سے تعلم ایک ذہنی سرگرمی ہے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔ انشاءاللہ کل ہم اگلا ٹاپک پڑھیں گے۔